کی حیثیت سے جانچا تو وہیں پر اسلام نے اپنے مجاہدین کو مفتوحین کی حیثیت سے بھی پرکھا ہے۔ اسلام نے جہاں اپنے مجاہدین کو شاہین صفت پیکر شجاعت و بصالت اور جذبہ ایمانی میں سرشار ہو کر طاغوتی طاقت پر قہر جبار اور اشدائے علی الکفار کی حیثیت سے آزمایا ہے، ویسے ہی اسلام نے ان کو نظم و ضبط، حوصلہ متانت، عفو و شرافت، نمونہ و اطاعت، برداشت کی طاقت، رحمہ بینہم آپس میں اخوت کی کسوٹی پر بھی پرکھا ہے، تاکہ ہر میدان میں ہر گرم نرم موافق ناموافق حالات کا مقابلہ ایک مجاہد بحسن و خوبی کر سکے۔ مجاہد کی صفت یہ نہیں ہے کہ اپنی بہادری پر اترائے، اپنی بہادری پر اترا کر دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگے، یہ اپنے کارناموں پر مغرور ہو کر دوسروں کی بات تک گوارا نہ کریں، یا اپنی بہادری اور کارناموں کی وجہ سے خود سر ہو جائے، پھر مجموعہ شر بن جائے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور تجربہ بھی کیا ہے کہ جس شاخ پر پھل نہیں ہوتا وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، وہ جھکنا نہیں جانتی، لیکن جو شاخ پھلوں سے مالا مال ہو زمین کی طرف جھکی رہتی ہے۔ مجاہد کی یہ صفت ہے کہ وہ اگر امیر ہے تو بھی جہاد کا خادم ہے، اگر کارکن ہے تب بھی جہاد کا خادم ہے۔ اس میدان میں امیر و مامور دونوں جہاد کے لیے خود بھی کفر سے لڑ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی لڑا رہا ہوتا ہے۔ یہاں کے عہدے طاؤس نہیں ہوتے، یہاں کے عہدے رباب نہیں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ عہدے شمشیر و سنان کے نظم و ضبط کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ مجاہدین ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے کہ جو لوگ اللہ کے مال غنیمت میں بے جا تصرف کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان پر سفر جہاد میں ایک شخص مقرر تھا، اس کا نام کرکرا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو نبی نے فرمایا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو اس شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی۔ اوہ اللہ! ایک اور حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام تھا، اس کو میدان جہاد میں ایک تیر لگا اور وہ مر گیا۔ لوگوں نے مبارک ہو جنت، مبارک ہو جنت۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم سے قبل اس نے ایک چادر لے لی تھی، وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو ایک شخص نے جا کر ایک یا دو چمڑے کے تسمے لا کر نبی کے سامنے رکھ دیے۔ حضور سے فرمایا اگر واپس نہ کرتے تو یہ تسمے آگ بن کر جلا دیتے۔ ان حدیث کا تعلق اگرچہ مال غنیمت کی خیانت سے، لیکن اس کا حکم عام ہے، چاہے مال غنیمت میں خیانت ہو، چاہے مجاہدین کے چندے میں خیانت ہو یا بے جا تصرف ہو، سب کے لیے وعید ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حرام کے ایک پیسے کی وجہ سے 700 قبول شدہ نمازیں لے لی جائیں گی۔ یہ اور اس قسم کی وعید کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس غرض سے کسی عہدے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مجاہد نہیں بلکہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ اللہ رب العزت عافیت فرمائے اور ہم سب کو امانت کا صحیح امین اور امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارین کی رسوائیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔